آتے ہیں اگر کسی نے قربانی کی نظر کی ہو تو اس نظر کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہے، ضروری ہے، چاہے وہ غریب ہو، فقیر ہو، مالدار ہو، جس لیول کا ہو، اس پر قربانی نظر کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ نمبر 2، اگر کسی غریب فقیر نے جس پر قربانی واجب، لازم اور ضروری نہیں، صاحب نصاب نہیں، قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 3، اگر کسی نے وصیت کی ہو کہ میرے طرف سے قربانی کرو اور اس نے مال بیچ چھوڑا ہو جس سے قربانی ہو سکتی ہے تو اس سے بھی قربانی، اس کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت عاقل بالغ اور مقیم اور صاحب النصاب بھی ہو تو اس پر بھی قربانی واجب، لازم اور ضروری ہے، قربانی کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی ضروری ہے، اگر کسی فقیر نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا، اگر کسی فقیر نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا قربانی کی نیت سے تو اس پر قربانی واجب، لازم اور ضروری ہوتی ہے، لیکن قربانی کا ایام سے پہلے وہ گم ہو گیا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس فقیر غریب سے جو صاحب نصاب نہ ہو قربانی ساقط ہوتی ہے، لیکن اگر وہ قربانی کے دن میں مل گیا تو قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے، لیکن اگر قربانی کا ایام کے بعد مل جائے تو اس کو صدقہ کرنا، مکمل جانور کو صدقہ کرنا لازم ضروری ہے۔ کہ اگر کسی جانور کی زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے دانت گر جائے لیکن وہ جانور گھاس کھانے پر قادر ہے، خوراک کھانے پر قادر ہے، کھا سکتا ہے، اس سے دقت نہ ہو تو اس کی قربانی صحیح جائز ہے، لیکن اگر وہ جانور گھاس کھانے پر قادر نہ ہو، گھاس کھانے میں اس سے دقت ہو تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان قربانی کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو اس سے قربانی ساقط ہوگا، قربانی اس پر واجب، لازم، ضروری نہیں، بشرطے کہ وہ انسان مالدار ہو، صاحب النصاب ہو۔ لیکن اگر وہ ایک غریب ہے جس نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے اور قربانی کرنے سے پہلے وہ مر جائے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا لازم و واجب اور ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے پچھلے سالوں کی قربانی جو واجب اس پر تھا اس نے ادا نہ کی ہو تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس پر ہر سال قربانی کی عوض، قربانی کی قیمت اس پر صدقہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، تو اس سے قربانی ساقط ہوگی۔ اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صاحب نصاب نہ ہو جس پر قربانی واجب، ضروری، لازم نہ ہو، غریب ہو، فقیر ہو، وہ قرض لے کر قربانی کرنا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اور پھر ٹھال مٹول بھی کرنا، خیانت، دھوکہ بھی اس کے ساتھ کرنا۔ اور یہاں پر علماء کرام نے نکتہ یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بری کر دیا ہے، قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھے گا قربانی کے بارے میں، تو کیا ضرورت ہے کہ آپ نے آپ کو مجرم بناتے ہو کہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا قربانی صحیح تھی یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ تو علماء کرام پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بری کر دیا ہے تو پھر قرض لے کر قربانی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا اور قربانی کی کرنے سے پہلے اس میں ایسا غیب آ جائے جو ناقابل قربانی ہو تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص مالدار ہے دوسرا جانور خریدنا اس پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، لیکن اگر وہ فقیر ہے، وہ غریب ہے، اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو لیکن اس میں غیب آ جائے جو ناقابل قربانی ہو تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ غریب، فقیر یہی جانور قربانی کرے گا، اس جانور کی قربانی کرنے اس کے لیے جائز ہے۔ قربانی کی کال سے خود فائدہ اٹھانا یا کسی کو دینا، خواہ غنی ہو، فقیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا، ہر ایک کو آپ دے سکتے ہو اور اپنے استعمال میں لا سکتے ہو، یہ جائز ہے آپ کے لیے، خواہ آپ غریب ہو، فقیر ہو، اپنے لیے کوئی چیزوں سے بنا سکتے ہو، لیکن اگر قربانی کی کال آپ نے بیچ دیا تو اس کی قیمت آپ پر صدقہ لازم ہے، ضروری ہے، تو اس پر زکوٰۃ کے حکم لاگو ہوتا ہے۔